من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ ذوالجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری ہے. جس رب نے اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو تمام مخلوقات سے ممتاز اور ایک الگ تھلگ انفرادی حیثیت عطا فرمائی اور اونچی پیشانی والا انسان بنایا. اونچی پیشانی والے انسان کو اس کے مقام و مرتبے پر فائز کرنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ چلتے چلاتے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور آپ نے ایک کامل انسان بن کر کے دنیا کو بتلایا کہ انسان اور انسانیت ایسی ہوتی ہے. انسان اور انسان کی انسانیت ایسی ہوتی ہے. اب وہ انسانیت ہمیں امام الانسان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ڈھونڈنا ہے کہ آپ نے کیسے انسانیت کی رہنمائی کی، کیسے آپ نے بتلایا کہ انسان ایسے ہوتا ہے اور انسان کے اندر انسانیت کی صفت ایسی ہوتی ہے. اللہ جل جلال بے شمار رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حضرات گرامی، جیسا کہ ہمارے بیچ جو سلسلہ چل رہا ہے قیامت کی نشانیوں کا، اور چلتے چلاتے ہم جنگوں تک، لڑائیوں تک پہنچ چکے تھے، اور جنگوں کے متعلق بہت ساری روایات آپ نے سنی ہے، اور کئی روایات ہیں جو آپ کے گوش گزار کروں. آپ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جنگ عظیم، اور اس جنگ عظیم کے بعد قسطنطنیہ استنبول فتح ہوگا اور اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا. اس ضمن میں ایک اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جنگ کس قدر خونریز اور انتہائی ہولناک خوفناک قسم کی جنگ ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس جنگ عظیم کے متعلق جو مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. بیان فرماتے ہیں کہ جنگ کی کیفیت مسلمان اور عیسائیوں کے مابین جو جنگ ہوگی ایک بڑے لشکر کے ساتھ، اور جنگ کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بڑا لشکر جب مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوگا تو 4 دن جنگیں ہوں گی، 4 دن جنگیں ہوں، اور بڑی خوفناک تباہ کر دینے والی جنگ ہوں. فرماتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوگی
میدان کارزار سج چکا ہوگا اور جنگوں کی ابتدا جو ہوگی تو اس عظیم رومی لشکر کے مد مقابل میں بہت ساری جنگوں کا یا عظیم جنگوں کا تذکرہ پچھلے خطبات میں کیا ہوں، اسی لیے میں شارٹ کٹ کرتے ہوئے یہاں سے آگے بڑھاتا ہوں۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس قدر خون ریز جنگ ہوگی کہ مسلمانوں کا ایک جتھا، مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ اس عہد و پیمان اور وعدے عہد کے ساتھ میدان کارزار کی طرف آگے بڑھے گا، غرض یہ کہ اس بیعت کے ساتھ نکلے گا کہ آیا ہم فتح یاب ہوں گے یا پھر اپنی جانوں کی قربانی اللہ کے لیے پیش کر دیں۔ چنانچہ مجاہدین اسلام کا ایک لشکر، آج مجاہدین کہتے ہوئے لوگوں کو گھبراہٹ محسوس ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں مجاہدین کس مجاہد کا تذکرہ کر رہا ہے، حالانکہ جہاد کو اس قدر بدنام کیا گیا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی ہے اور دشمنوں کی کیا غلطی؟ دشمن تو چاہتا ہے مکھی گھاؤ ڈھونڈتی ہے اور دشمن داؤ ڈھونڈتا ہے۔ مکھی زخم ڈھونڈتی ہے کہ کہاں گھاؤ ہے انسان کے جسم میں، کہاں زخم ہے وہاں جو ہے، اور اس سے جو ہے جو بی ہے جو نکلے اسے وہ پیے اور اس میں مزید کیڑے پیدا کرے اور زخم بڑھے۔ دشمن اس طاق میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو زیر کر دیں، اس کو تباہ کریں، اس کو برباد کریں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اور ہمارے فاسد اخلاق کا ثمرہ اور پھل ہے کہ جس کے بنا پر دشمنوں کو اتنا موقع ملتا ہے۔ تو جہاد ایک عظیم چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، اور جیسا کہ بارہا بتایا جاتا کہ جہاد کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جہاں دیکھو سڑکوں پر وہاں کام دو، جیسا کہ بدبخت وسیم رضوی، ملعون خبیث مردود، دوسرے گروہوں کے ٹکڑوں پر پڑنے والا ایک انسانی شکل میں کتا جو آئے دن کبھی نبی کے اوپر، کبھی صحابہ کے اوپر، کبھی دین کے اوپر، کبھی اسلام کے اوپر، کبھی علماء امت کے اوپر، کبھی علماء ربانیین کے اوپر، کبھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر کچھ نہ کچھ بدزبانیاں کرتے رہتا ہے۔ وہ ملعون شخص ابھی بھی سپریم کورٹ میں قرآن کے اوپر یاچیکا دائر کیا ہے، FIR کیا، پٹیشن دائر کیا ہے کہ قرآن سے 16 یا غالباً 28 آیتیں جو ہے نکال دی جائیں۔ اس کی مت ماری گئی، اس کی مت ماری گئی۔ بڑے سے بڑے دشمن آئے، بڑے سے بڑے طاقتور دشمن، دنیا سے قرآن کے خاتمے کی ساری کوششیں کر ڈالی کہ قرآن ختم کر دیا جائے، قرآن کو نابود کر دیا جائے، قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور جب قرآن مٹ جائے گا تو مسلمان مٹ جائے گا۔ لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام جس کا کلام قرآن ہے، جس کی بات قرآن ہے، وہ بیان فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس ذکر عظیم اس قرآن کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو وسیم رضوی جیسے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں میں کتے آ جائے، بھونکنا شروع کر دے، ہتھیار لے کے نکل جائے اور قرآن کو جلا کر خاکستر کرنے کی کوشش کرے، قرآن کا بال بیگا بھی نہیں کر سکتا، ایک حرف میں کوئی تبادلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا محافظ کوئی انسان نہیں ہے، اس کا محافظ کوئی انسان نہیں ہے۔ کیا تھا بہت سارے ملکوں نے، بہت سارے ملکوں نے کیا تھا، بہت ساری کوششیں کی تھی، لیکن قرآن تو ایک جیتا جاگتا زندہ معجزہ ہے۔ ارے معجزے کو کون مار سکتا ہے؟ معجزے کو کون ختم کر سکتا ہے؟ دنیا کے کسی ہستی کے اندر وہ طاقت نہیں جو معجزے کو کچل دے۔ دیکھا تھا زمانے نے فرعون کو، دیکھا تھا زمانے نے
ملک نمرود کو، لیکن سب کے سب بے بس بے کس، سب کی طاقتیں ہیچ ہو کے رہ گئی. آج ظالم الزام لگاتا ہے خلفائے ثلاثہ کے اوپر، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ یہ جو جہاد والی آیتیں ہیں یہ کفار دشمنوں کو مارنے والی آیتیں ہیں. ارے دشمن کو کچل دینا ہی اولین ترین انسانیت کی بقا کا مقصد ہے. لیکن دشمن کہتے کسے ہیں؟ ظالموں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جو ہے ہر غیر مسلم دشمن ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہر غیر مسلم دشمن نہیں ہے. ارے کوئی تمہیں مارتا ہے، تمہیں کچلتا ہے تو وہ تمہارا دشمن ہے. اور وہ جہاں پر کاٹنے کی، قتل کرنے کی، مارنے کی، تو وہ سانپ بچھوؤں کو مارنے کی بات کی ہے کہ جو انسانی شکل میں سانپ بن کر کے آئے، بچھو بن کر کے آئے، درندے بن کر کے آئے، بھیڑیے بن کر کے آئے، معاہدے اور ایگریمنٹ کو توڑے، ایسی آدمی کا تو کسی بھی قانون میں اس کا کچل دینا ہی یہ لکھا گیا. آج بھی اگر کوئی ایگریمنٹ کو توڑتا ہے کسی ملک کے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنگ کرنا. اور قرآن نے کوئی نئی بات نہیں بتائی، وہی اصول دوہرا دیا قرآن نے. اور وہی ایسے کتوں کو، ایسے لپنگوں کو، لچوں کو، ایسے درندوں کو، ایسے بھیڑیوں کو، ایسے سانپوں کو، زہریلے بچھو، زہریلے جانوروں کو جو انسان کی شکل میں اس طرح کی جو ہے غداری، خیانت اور بددیانتی کرتا ہے، ایسے لوگوں کو کچلنے کی بات کی ہے. آج بدبختوں کا ایک بڑا بدبخت سپریم کورٹ میں کیا کرتا ہے؟ پٹیشن دائر کرتا ہے کہ قرآن سے ہٹایا جائے گا. بڑا مزہ کا خیز جو ہے یہ مسئلہ ہے. اور عقل لگتا ہے کہ گوبروں کے پیچھے رہ رہ کر اس کی بھی عقل گوبر والی عقل ہو گئی ہے. گوبر والی، ذہن و دماغ میں کیچڑ، گوبر، گندگی گھسی ہوئی ہے. یہ نہیں دیکھا بیوقوف نے کہ تاریخ میں کتنے بڑے بڑے سورما آئے اور قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن سب لگڑے، لولے، اندھے، بہرے بن کر کے جو ہے زمین بوس ہو گئے اور سب کی طاقتیں ختم ہو گئی. ایک اللہ وحدہ لا شریک، جس کی طاقت ہے وہ، جس کا کلام ہے وہ، جس کا قرآن ہے وہ، جس کی بات ہے وہ، جس کا بیان کردہ جاری کردہ بیانات ہے، اس نے کہا میں اپنے بیانات کی حفاظت کروں گا. اب جب اس نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے تو ساری دنیا ایک ہو جائے کہ قرآن کو مٹا دے، نہیں مٹا سکتا، نہیں مٹا سکتا. تو ایک قوم چلا ہے، ایک سے ایک بیوقوف الو کا پٹھا آیا ہے قرآن کو ختم کرنے. تو یہاں پر مقصد وہ نہیں ہے، مقصد صحابہ کی تسلیل ہے، کیونکہ وہ جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ دشمنان صحابہ کا گروہ ہے. ایک وہ جو مذہبی اس کا تعلق ہے رافضی شیعت سے، وہ صحابہ کا دشمنوں کا گروہ ہے. اور دوسرا جو تعلق ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، کس کے پالتو کتے ہیں. اب دونوں طرف سے صحابہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، اب دونوں طرف سے اس کو ڈوزز ملتے رہتے ہیں، وہ پاور کی گولیاں ملتی رہتی ہیں، ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں کہ تم ایسا بھونکو، ایسا بھونکو، ایسا بھونکو. لیکن سوال وہ نہیں ہے. ہمیں بتلانا ہے قرآن کیا ہے، ہمیں بتلانا ہے قرآن میں کیا احکامات ہیں، کیا تعلیمات ہیں. ہمیں پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمیں گانا، ناچ، ننگی فلمیں اور ننگی تصویریں، بے حیائی کی باتیں پوسٹ کرنے سے بجائے جو ہے ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، تمام زبانوں میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں، قرآن ہم پیش کریں. نہ چاہتے ہوئے بھی اس قدر وائرل کر دے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی نگاہ پڑ جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اسے پڑھ لیں. لیکن ہمیں تو اس کی توفیق نہیں ہوتی. ہمیں بعد میں خالی سنتے سناتے جو کان سے ہمارے کان سے باتیں ٹکراتی تو ہمیں وہی گالیاں دینا، وہی الٹے سیدھے باتیں کرنا، اس کے سوا تو ہمیں کچھ نہیں. چونکہ ہمارے اندر دینی جذبات و احساسات ہمارے اندر سے ختم ہوتے چلے جا رہے. اسی لیے بات صورت تو اللہ جل شانہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس کو جو ہے کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا ہے. اور بہت سارے ریسرچ کرنے والوں نے کیا بھی، کوششیں کی ہے، اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ایک شک نکل کر کے آئی اور میں اس کے ضمن میں یہ بات میں نے بتا دیا آپ کو. آگے پھر سے اسی جگہ پر آتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ دشمنوں کا ہم نے سامنا ہوگا اور
گے کہ آج یا تو ہمیں فتح یاب ہو کر کے جنگ جیت کر کے آنا ہے یا پھر اپنی قربانی پیش کر دیں. چنانچہ لڑتے لڑتے گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، انتہائی خوفناک جنگ ہوتی ہے، اور جنگ اس قدر طول طویل ہو جاتی ہے، اس قدر لمبی ہو جاتی ہے کہ لڑتے یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے. رات ہو جائے گی، ہو جاتی نہیں، ہو جائے گی، ہے نا، رات ہو جائے گی، اور پھر دونوں گروہ بغیر کسی فتح اور بغیر کسی شکست کے، بغیر ہارے بغیر جیتے، اپنے جو ہے وہ تو رومی لوگ عیسائی لوگ چلے جائیں گے، مگر مسلمانوں کا وہ گروہ جو اس میں شامل ہوا ہوگا سب کے سب شہید کر دیے گئے. مسلمانوں کا وہ گروہ جو اس عہد و پیمان کے ساتھ نکلا تھا کہ ہم یا تو جنگ جیت کر کے آئیں گے یا اپنی قربانی پیش کر کے آئیں گے، چنانچہ جنگ اتنی طول طویل ہوگی کہ لڑتے لڑاتے ختم ہوتے ہواتے رات ہو جائے گی، رات کی تاریکی چھا جائے گی، اور پھر وہ جو ہے بغیر کسی نتیجے کے وہ لوگ رات ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور باقی مسلمانوں کے جو دستے، فوجی دستے ہوں گے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے چونکہ رات ہو چکی ہوگی. لیکن اس میں جو شامل ہوں گے لڑائی میں، جو کہ میں نے یہ کہا حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک حصہ عہد و پیمان کر کے جائے گا، باقی حصے ابھی موجود ہوں گے. تو لڑائی چلے گی، پھر جو ہے رات ہوگی، وہ لوگ چلے جائیں گے، یہ سارے کے سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے. پھر دوسرے دن صبح ہوگی اور ہوگا یہ مسئلہ کہ پھر سے لڑائی شروع ہوگی، اور لڑتے لڑاتے جو ہے پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا، اور بغیر کسی نتیجے کے رات ہو جائے گی، اور پھر سے لوگ اپنے اپنے جگہ پہ چلے جائیں گے. مسلمانوں کی وہ جماعت بھی شہید ہو جائے گی، مسلمانوں کی وہ جماعت بھی شہید ہو جائے گی. مسلسل 4 دنوں تک، مسلسل 4 دنوں تک یہ لڑائی چلے گی. تیسرے دن بھی مسلمان یہ سارے افراد جو جنگ میں شامل ہوئے ہوں گے سب کے سب صاف ہو جائیں گے، سب کے سب شہید ہو جائیں گے. رومی رات ہونے کی وجہ سے پھر سے ابھی لڑائی بند ہو جائے گی. چوتھے دن جب لڑائی ہوگی تو مسلمانوں کی جو آخری ٹولی، آخری جماعت ہوگی، وہ پھر سے اس عہد و پیمان کے ساتھ نکلے گی کہ نہیں، آج کسی بھی صورت یا تو ہمیں جنگ جیت کے آنی ہے یا پھر اپنے آپ کو گوا دینی ہے، اپنی جانوں کو گوا دینی ہے. اس عہد و پیمان کے ساتھ چوتھے دن نکلیں گے اور پھر ہوگا کہ لڑائی گھمسان کی ہوگی، لڑائی شدید ہوگی، اور اس خونریز معرکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی، اور اس مدد کے ذریعے اس مسلمانوں کی آخری ٹولی کو عیسائیوں پر، دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا، فتح یاب کر دے گا مسلمانوں کی جماعت کو. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اس جماعت روئے زمین کا، اس وقت کی جو جماعت ہوگی مجاہدین کی، روئے زمین کے سب سے معزز ترین جماعت ہوگی. اللہ اکبر. گویا کہ عیسائیوں کے اوپر مسلمان فتح یاب ہو جائے. بیان فرماتے ہیں کہ 99% لوگ سب کے سب شہید ہو جائیں گے، سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے. اسی لیے بیان فرمایا کہ نہ کسی کو مال غنیمت کی خوشی ہوگی اور نہ کسی کو میراث کی خوشی ہوگی. ہے یہ کہ بھائی جنگ ہم لوگ جیت گئے ہیں، اب اتنا مال ہمارے پاس آ گیا ہے اور خوش ہو جائیں گے، ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ حدیث کی ابتدا میں شروع ہی میں بیان کیا تھا راوی نے کہ نہ کسی کو مال غنیمت کی خوشی ہوگی اور نہ میراث کی کسی کو خوشی ہوگی کہ میراث میں ہمیں اتنا مال ملے گا، اتنا مال ملے گا. کوئی میراث لینے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی مال غنیمت بٹورنے والا ہوگا. آخر ہوگا تو ہوگا کیا؟ کہا آخر میں بیان فرمایا کہ 99% سب کے سب لوگ مارے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک انسان کے 100 بیٹے ہوں گے
اور 100 میں سے 99 قتل کر دیے گئے ہوں گے، ایک بیٹا بچے گا۔ اب بتاؤ جب ایک بیٹا بچے گا تو اس کو کس چیز کی خوشی ہوگی؟ کون سے مال غنیمت کی خوشی ہوگی؟ کون سے میراث کی خوشی ہوگی؟ کون سی دولت کی خوشی ہوگی؟ اور کون سے مال کی خوشی ہوگی؟ کوئی خوشی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس بڑی مصیبت سے نپٹارا کرنے کے بعد اب جنگ وہاں پر ختم ہو گئی، مسلمان غالب آ گئے۔ 3 دن تک پہلے مسلمان شہید ہوتے چلے گئے، قتل ہوتے چلے گئے۔ چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے آخری جو جماعت، آخری ٹولی جو رہے گی، وہ جماعت فتح یاب ہو جائے گی، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ اور پھر اس مصیبت سے نپٹانے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے نپٹانے کے بعد ایک اور اس سے بھی بڑی مصیبت آ پڑے گی۔ بڑی مصیبت کون سی؟ فرمایا اس سے بڑی مصیبت دجال والی مصیبت ہوگی۔ ادھر سے ایک پکارنے والا زوردار آواز سے پکارے گا کہ لوگوں تمہارے اہل و عیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ پھر جو ہے مسلمانوں کا وہ گروہ، مسلمانوں کا وہ جتھا 10 گھڑ سواروں کو تیار کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں ان 10 گھڑ سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اطلاع ہے۔ کون اطلاع دیتا ہے؟ اللہ نے آپ کو یہ علم عطا کیا، یا معجزانہ طور پر آپ کو دکھا دیا گیا ہے نا؟ یہ بات چیزیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو کشف کے ذریعے دکھا دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ میں نے شاید کسی خطبے میں کہا تھا کہ کشف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جنت و جہنم کا تذکرہ کیا، دیکھا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، تو آپ کو یوں سامنے لا کر کے ہے نا اسکرین پر دکھا دیا جاتا۔ تو ایسے ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا، وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا۔ اب کوئی یہاں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا اسی لیے معلوم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم نبی کو ہوتا تو پھر آسمان سے جبریل کو آنے اور تھکنے کا کیا مسئلہ ہوتا تھا؟ آسمان سے زمین تک کے سفر کا کیا مسئلہ تھا؟ کیوں کرتے تھے آپ؟ کیوں جبریل کو اللہ بھیجتا تھا اگر آپ کو غیب کا علم تھا ہی نہیں؟ وہی علم جو غیب کا جب تک اللہ کے پاس تھا، وہ غیب کا علم تھا، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، وہی غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اب اسی کو غیب کا علم کو چاہے کچھ کہو، مگر یہاں لوگ ایسا نہیں سمجھتے، الٹا اس کا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان 10 گھڑ سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان 10 گھڑ سواروں کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے وہ 10 گھڑ سوار، تو معلوم ہوتا ہے اس حدیث پاک سے بھی کہ آخری جو جنگ عظیم ہوگی، آخر میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں بھی وہی پرانے اسلحے جات استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ گھڑ سوار کا تذکرہ ہے نا، چونکہ جنگیں اس قدر کثرت سے ہوں گی، اور علماء نے شارحین نے یہی تشریح کی ہے، اور بعض نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے اس وقت کے حساب سے بیان کر دیا، مگر وقت کے حساب سے ہتھیار ہوں گے، آلات جنگ و حرب ہوں گے، ایسا بھی ممکن ہے، لیکن حدیث کے اندر جو اس طرح سے وارد ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس وقت گھوڑے، تیر، تلوار اور وغیرہ وغیرہ سے جنگ ہوگی۔ بہرصورت یہ مسئلہ تو واضح ہے۔ تو 10 گھڑ سواروں کو پتہ کرنے کے لیے بھیجے گا جاسوس کے طور پر کہ آپ لوگ جاؤ جائیں، تو معلوم ہوگا کہ ادھر دجال نکل چکا ہوگا۔ تو اتنی شدید جنگ ہوگی، لوگ جنگوں میں اس قدر قتل کر دیے جائیں گے کہ 99% لوگ مارے جائیں گے، کوئی معمولی بات ہے، اس قدر جنگ ہوگی۔ ایک اور روایت میں قیامت کی نشانیوں کے متعلق آپ علیہ السلام نے صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف
कअन्न वजूहहुमुल मिजानुल मुतरक़ा, कअन्न वजूहहुमुल मिजानुल मुतरक़ा थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम लोग उन तुर्कों से जंग करोगे। कौन तुर्क? जिनकी नाकें मोटी है, चिपटी हुई नाकें, चौड़ी चौड़ी नाकें, सुर्ख चेहरा वाला, छोटी छोटी आंखें, सगार अल-आयुन, और ये बड़े बड़े गाल वाले, मुंह छोड़ा चकला होगा, नाक चिपटी हुई और मोटी बड़ी नाक, आंखें छोटी छोटी। आज के इस जमाने में हम मुशाहिदा कर सकते हैं ये कौमें कहां पाई जाती हैं। ये है मुमकिन हो कि चीन, जापान, कोरिया और दीगर कई एक ममालिक है जहां पर इस शक्ल सूरत के लोग मौजूद हैं। बाज़ लोग इन्हीं लोगों को याजूज माजूज कहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये शरीयत और नस्ल और दलाइल के एतबार से बात गलत है। लोग कहते हैं याजूज माजूज निकल चुका, ऐसा नहीं है, वो आगे मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन तुर्कों से तुम जिहाद करोगे, क़ताल करोगे जिनकी आंखें ऐसी, मुंह ऐसा, शक्ल सूरत ऐसी, जिनके जो है चेहरा मोहरा ऐसा ऐसा होगा, आपने बता दिया। तो गोया कि जो जंगें होंगी उन लोगों से, और अब देख रहे हैं जंगों की जो हालात अभी के भी हैं उसी किस्म के अक़वाम से ज्यादा जंगों का साबका होता है, मगर आगे और पता चलेगा। मैं उधर बिला वजह तफसील में जाना नहीं चाहता। आगे आप अलैहिस्सलाम ने एक और बात इरशाद फरमाई, वला तक़ूमु अस्साअ हत्ता तुक़ातिलू क़ौमन निआलिहिम मुश्शअ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के बालों के जूते पहनने वाले कौमों से भी लड़ोगे, जिहाद करोगे। तो गलत ये कि ये अलामात क़यामत है। जब ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ऐसी ऐसी कौम से लड़ाइयाँ होंगी, तो हमको और चौकसो चौकन्ना हो जाना पड़ेगा कि बस अब क़यामत और बिल्कुल पास ही है। मजीद एक और रिवायत के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग तुर्कों से और हबशियों से जंग में पहल ना करो, तुर्कों से और हबशियों से जंग में पहल ना करो। यानी आपने मना फरमाया। इससे भी ये मालूम होता है किसी भी कौम से कभी भी मुसलमानों ने जंग में पहल नहीं किया, कभी भी। जंगी तरबियत जो होती थी और बाकायदा अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, आपके असहाब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और हमारे तमाम असलाफ कभी भी जंगों में पहल नहीं करते थे, बल्कि उनको अच्छी तरह से समझाते थे, उनको दावत दीन देते थे, दावत अमान देते थे कि भाई ऐसा ऐसा करो। जब नहीं मानते थे, कहते नहीं हमें लड़ना ही है, तो फिर तो जो लड़ने के लिए आए तो फिर उसका सर कुचलना तो जरूरी है, ये तो सभी कानून में लिखा है। तो मगर यहाँ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम लोग तुर्कों से, अब तो तुर्की जो है, तुर्की का हिस्सा है, थोड़ा मुख्तसर हो गया ना। पहले तुर्की का हिस्सा बहुत ज्यादा था, अब चीन का कोई हिस्सा तुर्की में चला गया, दीगर ममालिक में चला गया, वगैरह वगैरह। तो ये अक़वाम उस इलाके में बसते हैं जिसका अभी तज़किरा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों से तुम लोग जंग में पहल न करो, तुर्कों से, हबशियों से। तो ये भी क़यामत की एक अलामत है। अल्लाह जल्ल शान से दुआ करते हैं। अब जंगी सिलसिला हम यही खत्म करेंगे, अब बाकी दूसरे सिलसिले को हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि ज्यादा और तिवारत में हम जाना नहीं चाहते। बात समझने के लिए इतनी काफी है, हमें चौकन्ना चौकस और अपने ईमान को चिरा अता करने के लिए इतने वाक़यात हमारे लिए काफी है, ताकि हम मजबूत हो जाए, अपने ईमान को मजबूत करें। अल्लाह जल्ल शान सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला करीम हम सबको दीन पर, हिदायत पर साबित कदम रखे। ऐ अल्लाह तेरा वादा है तू इस्लाम को गालिब करे। ऐ अल्लाह इस्लाम में रहते हुए इस्लाम पर हम सबको इज्जत अता फरमा। इस्लाम दुश्मन ताकतों के परों को तू काट दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।